بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریاتی ذروا فالحاملاتی وقرا، قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی، پھر بوجھل بادل اٹھانے والی ہواؤں کی۔ بالکل سورہ صافات جیسا انداز ہے۔ وہاں پر چار قسمیں جو تھی، وہاں پر بھی قسمیں کھائی گئی تھی، اس کے بعد مقسم آ گیا تھا۔ یہاں پر بھی پہلی چار آیات میں چار قسموں کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد آگے جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کا بھی ذکر آ جائے گا۔ فالجابراتی یسرا، پھر آہستہ چلنے والی ہواؤں کی، فالمقسماتی امرا، پھر اللہ کے فیصلے یعنی کہ بارش کو تقسیم کرنے والی ہواؤں کی۔ انما توعدون لصادق، یقیناً جو وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بلا شبہ بدلہ مل کر رہنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، جالی دار آسمان کی قسم۔ انکم لفی قول مختلف، آپ خام خواہ ایک اختلافی بات کر رہے ہو۔ ان کو کہا جا رہا ہے یوفک عنہ من افک، قیامت سے وہی پھیرے جاتے ہیں جن کے دل پھر چکے ہوں۔ قتل الخراسون، اندازے لگانے والے تو مارے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کب آئے گا یہ بدلے کا دن۔ اسی بات کو سورہ قیامہ میں ایک اور انداز سے کہا، یسألوا ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا کہ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی تو ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب یہاں سے اہل ایمان اور اصحاب الجنہ کا دنیا میں کردار کیسا ہوتا تھا، اس کا ذکر، وہ طرز عمل کیسا تھا، وہ آ رہا ہے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو بھی ان کا رب انہیں عطا کرے وصول کرتے ہوئے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً یہ اس سے پہلے دنیا میں بھی ایکسیلنس لیول کو اچیو کرنے والے تھے، ایکسیلنس لیول پر جانے والے تھے، محسنین میں سے تھے یہ۔ اللہم ربنا جلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درجہ احسان والوں میں شامل فرمائے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے۔ اب یہ کس لیے کم سویا کرتے تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت یہ اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور تنگ دستوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین پر بھی یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آج جو بچے راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اور جاگتے بھی ایسے ہیں، کس کے ساتھ جاگتے ہیں؟ لختے جگر کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ٹرمینالوجی ساری آپ کو یاد ہوگی الحمدللہ۔ یہ ہے جی لختے جگر ہمارا نا، جس کے ساتھ ہم جاگتے ہیں، جس کے ساتھ ہم سوتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں۔ تو اس لختے جگر کے ساتھ جاگنے، سحری کا ٹائم ہے، لیکن ایک دفعہ بھی زبان پر اللہ نہیں آ رہا، ایک دفعہ بھی انسان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ میں اللہ سے کچھ مانگ لوں، تو پھر بہت زیادہ پریشانی کی، بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ مجھے سچ بتائیں، آج کل کون سا گھرانہ ہے کہ 2:30-4 بجے سے پہلے یہ لوگ سوتے ہیں، خاص طور پہ جس وقت چھٹیوں کا سیزن ہوتا ہے کہ ہماری تو چھٹیاں چل رہی ہیں، ہینگ آؤٹس ہیں، اور صبح تو ویکینڈ ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ہم نے بچوں کے اندر انجیکٹ کر دیے، ہم نے انڈیل دیے ہوئے ہیں بچوں کے اندر۔ ہم نے بچوں کو تصور دیا ویکینڈ کا۔ کیا ہم بچوں کو نہیں بتا سکتے کہ بیٹا ہمارے دین میں ویکینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے؟ ہمارے دین میں ویکینڈ کا تصور یہ ہے کہ پھر اگر ہفتے کے دن صبح اٹھنا تو آج درس قرآن ہوگا۔ وہ تو ہمارے تصورات ہی ختم ہیں۔ ہمارے تو وہ پھر رات کو پارٹی ہے تو رات کو جناب ڈنر ہے، تو ڈنر کے بعد پھر جناب مووی نائٹ ہے، تو کیا ہے کیا نہیں۔ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہماری جنریشن ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر بھی، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہاری روزی بھی اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فورب السماء والارض، یہ بڑا زوردار اور بڑا تاکیدی انداز ہے۔ پس زمین و آسمان کے رب کی قسم، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ سب کچھ اسی طرح سچ ہے جیسے تمہارا ایک دوسرے سے گفتگو کرنا سچ ہے۔ زوردار انداز کلام ہے۔ اور یہ کب سمجھ لگتی ہے ہمیں؟ جب ہم قرآن کی عربی کے ساتھ جڑتے ہیں۔
اب یہ رب کی قسم بھی آ گئی، انا یعنی کہ حرف تاکید بھی آ گیا، اور حق کے اوپر لام لگا کے لام تاکید بھی آ گیا. اس سے بڑھ کے تاکید نہیں ہو سکتی. استاد محترم کہتے ہیں اس کے بعد تاکید یہی ہے کہ جو علمی نہ ماننے تھے جوتی لا لو تو رکھو سر پہ زور دی، ابھی بھی نہیں مانتے تو اب یہ اس سے آگے تاکید نہیں ہو سکتی. یہ ساری تاکیدیں اس کے اندر موجود ہیں. قسم بھی آ گیا، حرف تاکید بھی آ گئی، لام تاکید بھی آ گیا، اور سب سے بڑھ کے کہہ کون رہا ہے، سب سے بڑا زور کہ کلام کس کا ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے تک ابراہیم کے باعزت مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے گھر پہنچے تو انہوں نے سلام کیا. قال سلام، ابراہیم نے جواب دیا. قوم منکرون، اور دل ہی دل میں کہا کچھ اجنبی سے لوگ لگتے ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر بھی ابراہیم اپنے گھر کی طرف بڑھے اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آئے. یعنی کہ ابھی اجنبی لوگ ہیں، جان پہچان نہیں ہے، اسلام دعا نہیں ہے، اچانک آ گئے ہیں اور بچڑا لے آئے، شنواری کڑھائی لے آئے، بھون کے پورا زبردست طریقے کے ساتھ دیسی گھی میں بنی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے گھر کوئی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ہاں پہلے تو ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ ہی نہیں ہے. ابو کہنے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. ارے بچہ بہت ہی سادہ ہوگا، بچہ ٹرین ہو گیا ہوگا تو وہ ابو تو پتہ نہیں کہاں پر ہیں. ایک جو بچے اور سادے ہوتے ہیں، ابو مل ہی نہیں رہے اندر. بھائی گھر نہ ہو گیا، جنگل ہو گیا کہ ابو کہیں گم ہو گئے. چھوٹا سا گھر ہے 4 کمرے کو، اس میں بھی ابو نہیں مل رہے. ابو پتہ نہیں کون سے کمرے میں ہمیں مل نہیں رہے ابو. سادہ بچے سادہ ہوتے ہیں نا، ان کو پھر ہم ٹرینڈ کر کے بچوں کو اس لیول پہ لے کر آتے ہیں کہ وہ ایسے زبردست طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ پھر ہم بھی نہیں پکڑ سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ہی ٹرین کرتے ہیں بچوں کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ آ ہی گئے ہیں تو کیا چلے گا، کھانا تو نہیں چلے. کھانا کھائیں گے پھر آپ کھانا کھا کے ہیں، ویسے تو بھی کھانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم بھی ویسے لیٹ ہی کھاتے ہیں. ویسے کے اندر جو ہے وہ بیگم کھانا لگانے والی. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ چیز کیا ہوتی ہے، اچھا کچھ تو چلے گا نا. وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے پھر دیکھ لیں. تو ٹھنڈا نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کھانسی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں کھانسی، چلے پھر بیٹھے آئے کس لیے، پھر بیٹھے گپ شپ لگاتے. لٹرلی ہم لوگ جو ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، مہمانوں کا حق ہے انسان کی کمائی. مہمانوں کا اگر کوئی مہمان گھر کے اوپر آ گئے، اس کا حق ہے اس کا اکرام کرنا اپنی حیثیت کے مطابق. اور ہم پتہ نہیں اپنی حیثیت کے مطابق، ہم مہمان کی حیثیت کے مطابق اس کو پروٹوکول دیتے ہیں. اصل جو بات ہے وہی، اگر کوئی آ جائے صحیح تو اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسے آ جائے تو کہتے ہیں اس کو بس ادھر سے فارغ کر. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائے. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، ان کے سامنے پیش کر دیے، پھر کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں. فاوجس منہم خیفہ، تو ان کے نہ کھانے کی وجہ سے ابراہیم نے دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے ڈریے مت. وبشرہ بغلام علیم، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت ہاں ماشاء اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا. بغلام علیم حضرت اسحاق علیہ السلام، اور بغلام حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ. فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها، تو ان کی بیوی جو ہے وہ بڑبڑاتی ہوئی آئی اور اس نے اپنا ماتھا پیٹا. وقالت عجوز نقیم، اور کہنے لگی بوڑھی اور اوپر سے بانج، میں بچہ جنونی. قالوا كذلك قال ربك، مہمان فرشتے کہنے لگے بی بی تمہارے رب نے ایسا کہا ہے. انه هو الحکیم العلیم، اور وہ بڑا سیانا اور سب کاموں کا جاننے والا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے ٹینشن تھوڑی ریویل ہوئی کہ نہیں مطلب یہ کہ مجھے کہ بھئی کدھر جا کدھر رہے ہو، کہاں گزر رہے تھے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ٹارگیٹڈ میزائل ہوں گے، نشان زدہ ہوں گے. ٹارگیٹڈ میزائل ہوتا ہے نا، جس کو جدھر بھیجتے ہیں وہیں پہ جا کر لگتا ہے. ہماری والدہ بھی اللہ غریق رحمت کرے ایسے ہی ایک ٹارگیٹڈ میزائل برسایا کرتی تھی، جو ڈبل ڈور والا ہوتا ہے نا، جیسے یہ کواڑ ہے تو ہلکا سا بھی کھلا ہوتا تھا تو ہم بڑے طریقے سے ایسے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ اب اس میں سے تو مسئلہ نہیں ہو. لیکن ماشاءاللہ کیا ان کا نشانہ تھا، سیدھی جوتی اس میں سے آتی تھی اور ٹھک آگے لگتی تھی مطلب نا، تو وہ بھی ایک ٹارگیٹڈ میزائل ہوتا تھا. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، لیکن ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا.
وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی. وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایک نشانی چھوڑی. اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ایک واضح دلیل دے کر فرعون کی طرف بھیجا. فتولی برکنہ، لیکن اس نے اپنی طاقت کے بل پر منہ موڑ لیا. وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر پاگل ہے. یہی بات مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی. آج بھی اگر دین کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہمیں سننے کو مل جائے تو اس نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے تناظر میں محسوس کریں. دین کی نسبت سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہو تو سبحان اللہ کیا کہنے. اور یہ باتیں غیر نہیں کرتے بلکہ انتہائی قریبی لوگ ہی کرتے ہیں، اور تکلیف بھی ہمیشہ اپنوں کی باتوں سے انسان کو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی اپنے جب یہ کہتے تھے، تو پھر اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن آپ کو اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو صرف اسی کو نصیحت دے گا جو ہم سے ڈرنے والا ہوگا. فاخذناہ وجنودہ، لہٰذا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں سمیت دبوچ لیا. فنبذناہ فی الیم وہو ملیم، سمندر میں ڈبو دیا اور وہ ملامت کا نشانہ بنا دیا گیا. وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی، بانجھ ہوا، منحوس ہوا. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی. وفی سمود، اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی تھی. اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک مقررہ وقت تک کھا پی لو. فاتوا عن امر ربہم، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، تو انہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار آواز نے آن لیا. اصل میں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے تو کوئی ایسی دلیلیں نہیں گھڑی جاتی تھی، بلکہ مانا جاتا تھا اللہ کے عذاب کی نشانی کو سمجھا جاتا تھا. آج جب لاس اینجلس میں آگ لگتی ہے، وہاں کے امیر کبیر لوگوں کے ولاس کے تک پہنچتی ہے، ان جنگلوں میں لگتی ہے، تو پھر ریزننگ دی جاتی ہے. اصل میں وہاں پر نا لاسٹ 7 ایئرس بارش کوئی نہیں ہوئی تھی. وہ چونکہ بارش نہیں ہوئی تھی نا، اس نے پتوں کو بالکل ڈرائی کر دیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ آگ زیادہ پھیلی. آج انسان نا ریزننگ دیتا ہے، نہیں وہ اس وجہ سے تھوڑی تھی. وہ جہاز اڑتا ہے اس آگ کو پانی سمندر سے پانی بھر کے اس کو کرنے کے لیے، اور پتہ چلتا ہے وہ جہاز کا بھی انا للہ ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو مانتے نہیں. وہ تو اصل میں طوفان آ گیا اس ٹائم کے اوپر، اچانک وہاں سے وہ سائیکل فلانا اٹھا اور اس نے وہ پورا اس کو لپیٹ میں لے کے سمندر میں گرا دیا. ادروائز تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور آخر میں پھر انسان کیا کہتا ہے، اگر وہاں پر طوفان آ سکتے ہیں اور انسانیت قدرت کے آگے بے بس ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ موت پڑتی ہے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے انسان بے بس ہے. یہ بڑے شوگر کوٹڈ ورڈز ہیں، قدرت کے آگے انسان. قدرت کون ہے بھائی؟ اللہ قدرت نہیں ہے. اللہ کو کیوں نہیں کہتے؟ گاڈ کیوں نہیں کہہ دیتے اگر کہنے یہ تو؟ یہ نیچرل فورسز کے سامنے، فورسز آف نیچر سے تو انسان نہیں لڑ سکتا نا. جیسے ایک سیکورٹی فورسز ہیں، کوئی فورسز آف نیچر ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی ہوگی مطلب. تو یہ وہ چیزیں کہ جو آج نا بڑے شوگر کوٹڈ طریقے سے باتیں کر کر کے نا ایک فینومینا کے ساتھ لیئرز چڑھائی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آج ہم ایسی مادیت میں ہیں کہ جب کسی گائناکالوجسٹ کے پاس کوئی خاتون جاتی ہے آفٹر 4th month اور جا کے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے تو مبارک ہو، ہارٹ بیٹ آ گئی ہے، آواز آ رہی ہے کہ سناؤں آپ کو؟ ہاں سنائیں. وہ بیچاری اس کو موبائل پہ ریکارڈ بھی کر لیتی ہے نا کہ میں جا کے خامد کو سناؤں گی ہارٹ بیٹ آ گئی. اور خامد وہ آگے سے بیچارہ مولوی وہ کہے کہ بی بی ہارٹ بیٹ تو پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں. اصل میں آج فرشتے نے اس میں روح ڈال دی ہے نا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا. تو گائناکالوجسٹ پریشان ہو جائے گی، ہے یہ کیا بات؟ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، لہٰذا نہ تو وہ کھڑے رہ سکے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی بدلہ لے سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ، اور قوم نوح کو بھی اس سے قبل ہم نے تباہ کیا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے. بیسکلی ہوتا ہے کہ ہم ایسے ٹائم فریم میں اور ایسے دور میں رہ رہے ہیں اور ایسی ہماری سراؤنڈنگ ہے، کوئی فوت ہو جائے اور اس کا بڑا ہی مطلب ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو پیسے کی، تو جب فوت ہو جاتے تو کیا پھر کہا جاتا ہے، سر ہم نے بڑی کوشش کی، وہ ٹرائیڈ آر لیول بیسٹ.
He fought very well. وہ کتنا لڑے ابھی, کینسر تھا ان کو, بٹ ہی فاٹ ویری ویل, ہی فاٹ ویری بریولی. میں حیران ہوتا ہوں ان جملوں میں کیا ہے مطلب. اللہ کہہ رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک پل کے لیے مؤخر نہیں ہوگا, ایک پل پہلے نہیں جائے گا اور ایک پل بعد میں نہیں جائے گا. اور ہم کہہ رہے ہیں ہی فاٹ ویری بریولی. جیسے کینسر جو ہے وہ آیا ہوا تھا کوئی باکسنگ لڑنے کے لیے, ایک علیحدہ سے بندہ بن کے کھڑا ہوتا ہے, ایک مکہ کینسر مارتا تھا, ایک مکہ یہ کینسر کو مارتا تھا, ہے کوئی بات کرنے میں. ہی فاٹ ویری ویل, ہی فاٹ ویری بریو. بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری آئی ہے, آزمائش آئی ہے. حضرت ایوب نے تو نہیں کہا کہ اللہ آئی ایم فائٹنگ ویری ویل ود دی کینسر سو پلیز ڈونٹ لیٹ اٹ گو. حضرت ایوب نے کیا فرمایا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ بہت تکلیف پہنچ گئی ہے, رحم کر دے میرے اوپر. انسان بے بس ہے, اللہ کو عاجزی پسند ہے. اور پھر وہ واقعہ تازہ کر لیں, وہ جب بھی موت کا ذکر آتا ہے خاص طور پہ ہسپتال سے, وہ جو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ پتہ چلا جناب کہ وہ ان کی بہن نے آنا تھا امریکہ سے, اب وہ وینٹیلیٹر پہ تھے. ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں, بس آپ نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا. اب وہ یوں سمجھنے کہ جیسے ہی ہم لاہور میں ہیں تو ان کا شہر گجرانوالا تھا اور گجرانوالا میں انہوں نے دفنانا تھا. اب انہوں نے سب کو بتا دیا کہ جناب ابا جی بس اب یہ ہے, تو صبح انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنازہ کریں گے والد صاحب کا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی, انہوں نے کہا نہیں ابھی اس ٹائم پہ اس لیے نہیں کیونکہ اس ٹائم پہ سب اکٹھے ہو کے پہنچنے میں مشکل ہوگی, تو صبح انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنازہ انہوں نے اناؤنس کر دیا 8 بجے صبح. جب ابا جی کو وینٹیلیٹر سے اتارا تو ابو فوت ہی نہ ہو, ابو زندہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. میں جب بھی یہ واقعہ ریفریش کرتا ہوں میں ہنستا بھی ہوں اور مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن ہنسی زیادہ آتی ہے. یار یہ انسان, وہ انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو دیکھا. کمفرٹ زون کیا تھا کہ ابھی اس ٹائم سب کو بتائیں گے یا کہیں پہ رکھیں گے, تو بس ابو کو وینٹیلیٹر پہ ہی رہنے دیں. کہ کون یہ والی ٹیڈی کرے کہ پہلے وینٹیلیٹر سے اترے, ڈیتھ ہو, پھر جا کے اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھوائیں, پھر صبح فجر کے وقت اٹھیں. تو تسلی سے صبح 9-10 بجے اٹھ کے جب ابو کو فوت کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جنازہ پڑھا دیں گے جا کے. اب جب ابو کا جنازہ لی اتارا صبح, دنیا پہنچی ہوئی ہے قبر کے کنارے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنے کے لیے, اور ابو فوت نہیں ہو رہے. اور جب ہمیں پتا چلا کہ بھئی وہ ان کے ابو نہیں فوت ہو رہے, اب میں ہنسوں, میں کہوں یار اس پہ دعا کریں کہ افسوس کریں, کیا کریں کہ ابو فوت نہیں ہو رہے. اچھا ابو نے بھی 4 دن نکالے پورے, 2-4 گھنٹے نکال دیے, وینٹیلیٹر سے اترے اور 4 دن پورے نکالے انہوں نے ماشاء اللہ. اب وہ بندے فون کر کے ابو تاڑے جی ماشاءاللہ جی زندہ ہے. اچھا چلو جی مبارک ہوئے. اب کیا بندہ کے سبحان, دیکھیں ذرا یہ ہوتی ہے انسان کے اوپر جب آ جاتی ہے نا, مطلب وہ بہت, میں نام تو بھی نہیں لے سکتا, مطلب بڑا نام. بہن جو ہے وہ راتوں رات امریکہ سے پہنچ گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن ابو فوت نہیں ہو رہے. اور 4 دن کے بعد ابو فوت ہو گئے. اب جب ابو فوت ہوئے بتا رہے یار ابو فوت ہو گئے, پکی گل فوت ہو گئی, پہنچ جائے پھر ہم لاہور سے, خبر پکی ہے اس دفعہ. استغفر اللہ ربی من. اب ذرا سوچے کیسے کیسے انسان جو ہے نا وہ مذاق بناتا ہے, انسان کیسے کیسے انسان مذاق بناتا ہے. عقل نہیں ہے نا, اللہ کی قدرت سے لڑ رہے ہو تو اللہ بتاتا ہے کہ میں ہوں, اللہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں, ہمیں پھر بھی عقل نہیں آ رہی. یار وہ بس ہم نے تو بڑی ایفرٹ کی, لیکن بس ابھی ابو وینٹ کے بغیر ہی مطلب اب چل رہے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو دکھ ہے ابو کے چلنے کا, یہ ان کو پریشانی ہے, پریشر ہے نا. اب ہر جگہ سے فون آ رہی ہے کہ یہ آپ کے ابو فوت ہو گئے تھے, تب کیا جواب دیں ان کو کہ وہ ہم نے پہلے ڈیسیژن یہ لیا تھا ابو کے فوت ہونے سے پہلے کہ ابو فوت ہو چکے ہوں گے جب وینٹیلیٹر سے اتاریں. یہ واقعتاً دیکھا جائے نا اگر, تو سر پیٹنے کو دل کرتا ہے ایسے لوگوں کو. تو یہ تو واقعہ ایسا ہے نا جو مجھے جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میں محظوظ بھی ہوتا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ نقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. یہ معاملہ ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, زرعی زمین تو ہم نے اس کو فرش بنایا, پس ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. سبحان اللہ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, پس دوڑو اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تم سب کے لیے ایک طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ بناؤ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, بے شک میں تم سب کے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ,
اس طرح ان سے پہلوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا اللہ قالو ساحر او مجنون تو انہوں نے بھی اسے جادوگر یا پاگل ہی کہا، اتواسو بھی کیا یہ جاتے جاتے ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں، بل ہم قوم طاغون نہیں اصل میں یہ سب سرکش لوگ ہیں، فتولی عنہم فما انت بملوم پس اے نبی تم بھی